ندیم شاد ایک شاعر ہیں انڈیا کے, بڑا اچھا شعر ہے. وہ کہتے ہیں پتھروں سے کہو راز دل, یہ نہ دیں گے دغا آپ کو. پتھر جو ہے نا بت بن کے کھڑا رہے گا ساری زندگی, اس کے سامنے جو مرضی بولو گے دغا نہیں دے گا. اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں. اس کا ایک اور شعر سنا دیتا ہوں, شروع میں آپ خوش ہوں گے, آخر میں پھر پریشان ہو جائیں گے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور, مجھے بہت پرانا ہو گیا نا سنا ہوئے. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور تجھ کو ہے, کچھ اس طرح کا شعر ہے. جس پہ کیا ہے شعر, کسی کو یاد ہے تو سناؤ. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. اب آپ پریشان خوش کہ یار پتہ نہیں کون تھی آنگن میں. کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے. کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے, اس خوشی کا بھروسہ نہیں. یعنی جن خوشیوں پہ آج تو اترا رہا ہے, دولت, شہرت, مزے کی لائف, اس پہ اترا مت. کل وہ میرے آنگن میں تھی اور میں بھی ایسے ہی غرور کرتا تھا. آج ان خوشیوں نے مجھے چھوڑ دیا, کل تجھے بھی چھوڑ سکتی ہیں. تو اس خوشی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دیکھو نا انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا, سارے خوش خوش جا رہے تھے, لندن جا رہے ہیں, انجوائے کریں گے لائف کو. وہ بیچارہ ایک شخص آیا, اپنی پوری فیملی کو, پریوار کو, خاندان کو لے کے جا رہے ہیں, سیلفیاں بنا رہے ہیں سب لوگ. دھڑام سے جہاز گرا, سب خوشیوں کو آگ لگ گئی. اور اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے؟ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ میں. اور دیکھو آپ نے موٹیویشنل اسپیکر سے سنا ہوگا کہ جو ٹائم پہ کام کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں. سکسیسفل ہونے کی, کامیاب لوگوں کی جو 7 بڑی علامتیں ہیں نا, بہت بڑی بڑی 7 علامتیں گوروں نے لکھی ہیں کہ کامیاب, ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ٹائم کے پابند اور یہ سب چیزیں. وہ جو ایک لڑکی بچی ہے نا جہاز میں تباہ ہونے سے, وہ صرف اس لیے بچی ہے کہ ٹائم کی پابند نہیں تھی. وہ سمجھ رہے ہیں؟ انڈیا کا جو جہاز اڑا اور 3-4 منٹ کے بعد ہی وہ گر کے تباہ ہو گیا, اس میں ایک بندہ تو وہ تو اللہ نے بچا لیا, پیچھے سے دم سے نکل گیا, وہ اللہ اس کو زندگی دے. لیکن ایک لڑکی بچ گئی. کیوں بچی ہے؟ ٹائم پہ نہیں پہنچی تھی. تو کہاں گئی وہ ساری کامیابی اور سکسیسفل لائف کے بنیادی اصول کہ آپ ہر کام پرفیکٹ کریں, ٹائم پہ کریں, آپ کامیاب ہوں گے؟ نہ کچھ لوگ بغیر ٹائم کے کام کریں تو کامیاب ہو جاتے ہیں, ٹائم پہ کریں تو بیڑا غرق. تو وہ تو ٹائم پہ نہیں پہنچی, لیٹ ہونے کی عادت ہوگی لیٹ ہونے کی, ورنہ لگتا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ بھی کوئی بندہ لیٹ ہو جائے. ایئرپورٹ کا تو پتا ہوتا ہے بھائی اتنے پہلے پہنچنا ہے. تو ٹائم پہ نہیں پہنچی اور اللہ کا فضل ہوا. اس سے ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو کتنی موٹیویشن ملی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور رات کو ٹائم پہ سونا. یہ ناکام لوگوں کی علامتیں. جو تھوڑی سی موٹیویشن ملی تھی نا, اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا. تو لیکن اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. اس کا جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے. اس کا جواب صرف اسلام کے پاس ہے. کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. بھائی آپ کوئی بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا ٹائم پہ کی پابندی کریں تو آپ کامیاب ہوں گے, سکسیسفل لائف ہے, تو آپ بتا دیں سر اس نے تو ٹائم کی پابندی کرتی تو آج جا چکی ہوتی. اس کی تو سارا ویژن کی ایسی کی تیسی, اس کو تو بچایا کس چیز نے؟ ٹائم کی پابند نہیں ہے. تو اس کا جواب اسلام نے دیا ہے. اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کامیابی کے اسباب کے پابند ہیں. کامیابی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں. اس پہ آپ کو وہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے. اللہ کی مرضی اس کامیابی میں ناکام کر دے, ناکامی میں کامیاب کر دے. یہ اللہ کا مسئلہ ہے, آپ کا نہیں ہے. آپ کامیابی کے اسباب اختیار کریں, پھر ناکام بھی ہو گئے تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی ناکامی نہیں ہے, میں کامیاب کر دوں گا. اصل آخرت ہے, دنیا نہیں ہے. دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ فیل ہو جاتے ہیں, اور ناکامی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ تو بظاہر نا انصافی ہے کہ اللہ جو ٹائم کے پابند تھے وہ مر گئے, اور جو سست دیر سے اٹھے وہ بچ گئے. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے ساتھ. بھائی ایکسیڈنٹ نہ بھی ہوا ہوتا, سست بھی ہوتی تو آج بچنا تھا اس نے. صحیح ہے نا, آج اس نے بچنا تھا.
تو یہ اللہ پہ اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ جو ٹائم کے پابند ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا, اور جو ٹائم کے پابند نہیں ہیں, لیٹ پہنچ رہے ہیں, سست ہیں, وہ کامیاب ہو رہے ہیں, اس کا مطلب سست بننا چاہیے. تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ غیر مسلم کے پاس تو کوئی جواب, وہ کہے گا لک تھی بھائی, ایک لک تھی, کیا کر سکتے ہیں. اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ تم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ کامیابی ہے نہیں, اور تم جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ ناکامی ہے نہیں. اصل کامیابی آخرت کی ہے. جو چست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی چستی کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں آخرت کے لیے, تو بے شک وہ دنیا میں ناکام ہو جائیں, آخرت میں کیا ہیں؟ کامیاب. اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو بھی جائیں, آخرت میں کیا ہیں؟ ناکام. آخرت میں سست, جنت میں تھوڑی جائے گا, سست نہیں جائے گا جنت میں. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا, ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا. دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے ویژن میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ بولو, دنیاوی لحاظ سے کیا ہوئے؟ وہ ناکام. بھائی ایک شخص تو لے آتا نا ایمان, ایک بھی نہیں لایا اور قتل کر دیا گیا. لیکن آخرت میں کیا ہے؟